فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم۔ حضرات گرامی قدر، اگر دنیا کائنات کا مطالعہ کیا جائے تو مالک کائنات کے بعد تمام انسانیت میں سے سب سے زیادہ فضیلت کے حامل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ شخصیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو کائنات کے پروردگار نے اپنے پیغمبر کا رفیق بنانے کے لیے چن لیا۔ نہ ان کا حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ جمال دیکھا۔ حضرت ابو بکر کو بنو تمیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، اور حضرت علی کو بنو قریظہ سے چن لیا، حضرت سلیمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ کائنات کا پروردگار ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا، اور جو جو دل مالک کائنات کو پسند آتے چلے گئے، اللہ رب العالمین اس کو چن چن کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بناتا چلا گیا۔ اور یہ تو وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں کائنات کے رب نے اپنے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کہیں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اور کہیں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور کہیں فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اور جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد ھذا اليوم، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور یہ تو وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کو کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر کا رفیق بنانے کے لیے چن لیا، اور یہ تو وہ شخصیات ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے براہ راست وحی کا علم حاصل کیا۔ یہ تو وہ افضل شخصیات ہیں جنہوں نے براہ راست نبی علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا ہے، اور یہ تو وہ شخصیات ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کھایا پیا، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے۔ سامعین گرامی قدر، محرم الحرام کا مہینہ اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور آپ نے اس محرم الحرام کے مہینے میں یہ بات دیکھی ہوگی کہ کوئی کالی زبان والا، کالی سوچ والا، کالے چہرے والا، کالے دل والا، کالے لباس والا اٹھ کر کے گلی کوچوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ صحابہ کرام کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ وہ نماز کی بات نہیں کرتا، وہ روزے کی بات نہیں کرتا، وہ حج کی بات نہیں کرتا،
وہ زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا، وہ جب بھی بات کرتا ہے صرف ایک بات کرتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ صحابہ بے ایمان ہو گئے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ اگر دین اسلام کی جو عمارت ہے، اس عمارت کے اندر جو ستون ہے وہ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ ہیں، اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نکال دیا جائے گا تو دین باقی نہیں بچے گا، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا اسلام باقی نہیں بچے گا، اگر صحابہ کرام کو نکال دیا جائے گا نماز باقی نہیں بچے گی، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا حج باقی نہیں بچے گا، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا زکوٰۃ باقی نہیں بچے گی۔ اس لیے وہ صحابہ پر تبرہ بازی کرتا ہے، اور وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کا ستون ہے۔ آپ ہی ذرا بول کر بتائیے کہ اگر آپ تک دین پہنچا ہے تو پہنچایا کس نے؟ صحابہ نے۔ آپ تک نماز پہنچی ہے تو پہنچائی کس نے؟ صحابہ نے۔ آپ تک روزہ پہنچا ہے تو پہنچایا کس نے؟ صحابہ نے۔ آپ تک زکوٰۃ پہنچی ہے تو پہنچائی کس نے؟ صحابہ نے، صحابہ نے، صحابہ نے۔ اور اگر وہ چھریاں مارے ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، وہ ماتم کرے گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، وہ مٹی پر سجدہ کرے ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، وہ گھوڑے کے نیچے سے گزرے ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ لیکن ملک پاکستان میں رہ کر کے اگر تم کرو تکفیر، تم کرو توہین نبی کے یاروں کی، آسمان کے ستاروں کی، قرآن کے سپاروں کی، آسمان کے ستاروں کی، نبی کے یاروں کی، پھر ہم سے امید رکھو کہ ہم تم کو اچھا کہیں گے۔ ارے ہم تو تم کو کتا بھی نہیں کہتے بلکہ کتے سے بھی بدتر کہتے ہیں۔ اور دشمن صحابہ کے لیے میرا پیغام، اور دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، رب کا قرآن صحابہ کے حق میں، پیغمبر کا فرمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، ہوئے علامہ اور یزدانی قربان صحابہ کے حق میں۔ السلام علیکم۔